سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب سے بڑے راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے تھے، اور سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے اور اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کماری رہتیں، اور انہیں دیوداسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کے لیے حاضر ہوتے، اور 500 گانے بجانے اور خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ سومناتھ کے بت کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل نہیں تھا، بلکہ حال کے قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے دلاور شیر مرد حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بت شکن نے سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے آپ جا کھڑا ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معززین سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں، تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جب کہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ یہی کنویں میں کتے والی سوچ ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاد میں کیا فائدہ، ہم اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی، اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومناتھ کے دے مارا۔ اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پر اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے، تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی نکلے، جو ہندو معززین اور راجاؤں کے پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ محمود غزنوی نے وہ بت توڑا جو فتح مکہ سے 1 رات قبل بنو امیہ کے سردار نے کعبہ سے ٹرانسفر کروایا تھا کہ اسے سنبھال کے رکھنا، ہم لینے آئیں گے۔ وہ تو نہ آ سکے، لیکن بنو ہاشم میں سے محمود غزنوی ضرور پہنچ گیا توڑنے۔ اس لیے کافر مورخین سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام اس مال کو مال غنیمت کہتا ہے۔ اللہ کے دین، ملک و ملت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا کیجیے۔ مت ٹٹولا کیجیے میرے لفظوں سے میری ذات، اپنی ہر گفتگو کا عنوان نہیں ہوں میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو برادران اسلام پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔